السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ شاہ روم نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مراسلہ بھیجا جو اس طرح سے تھا: منجانب شاہ روم، مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف، ازاں بعد معلوم ہو کہ آپ سے چند سوالات دریافت کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم ان کے جوابات سے نوازیں۔ سوالات درج ذیل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط اصحاب کے سامنے رکھا۔ کافی غور و خوض کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رجوع کیا گیا۔ آپ نے تمام سوالات پڑھے جو مندرجہ ذیل تھے۔ وہ کون سی شے ہے جو خدا نے خلق نہیں کی؟ وہ کون سی شے ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو پوری کی پوری دہن ہے؟ وہ کیا شے ہے جو ساری کی ساری پیر ہے؟ وہ کیا ہے جو ہمتاً آنکھ ہے؟ وہ کیا ہے جو ہمتاً پر ہے؟ وہ کون سا مرد ہے جس کا کوئی خاندان نہیں؟ وہ کون سی چار چیزیں ہیں جو ماں کے رحم میں نہیں رہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر روح نہیں رکھتی؟ وہ کون سا مسافر ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سفر کیا؟ ناقوس کیا کہتا ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں مسافر اگر 100 سال سفر کرے تو بھی اس کے سایہ سے نہیں نکل سکتا، اور مثال میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک مرتبہ چمکا؟ جنت کے لوگ کھائیں پئیں گے مگر بول و براز نہیں کریں گے، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے دسترخوان پر جو کاسے ہوں گے ان میں رنگ برنگے کھانے ہوں گے، دنیا میں اس کی مثال بتائیے۔ جنت میں ایک دراز سیب سے حور برآمد ہوگی مگر سیب جوں کا توں رہے گا، دنیا میں اس کی مثال بتائیے۔ وہ کون سی کنیز ہے جو دنیا میں 2 آدمیوں کی ہے مگر آخرت میں ایک کی ہوگی؟ جنت کی کنجیاں کیا ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خط پڑھا اور فوراً ہی جواب لکھنا شروع کیا جو اس طرح تھا: اے بادشاہ، میں نے تیرا خط پڑھا اور میں اللہ کی مدد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تیرے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ وہ شے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا قرآن ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، اور اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی مخلوق نہیں ہیں کیونکہ وہ خداوند کریم سب سے قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ وہ بات جو اللہ کو نہیں جانتا وہ یہ بات ہے جس کو تم نصارہ لوگ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیوی ہے، شریک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اور جو چیز اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ وہ چیز جو ہمتاً دہن ہے آگ ہے، جو چیز اس میں ڈال دی جائے اس کو کھا جاتی ہے۔ وہ چیز جو ہمتاً پیر ہے پانی ہے۔ وہ چیز جو پوری کی پوری آنکھ ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جو پوری کی پوری پر ہے وہ ہوا ہے۔ وہ شخص جس کا خاندان نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ 4 چیزیں جو ماں کے رحم میں نہیں ہیں وہ عصائے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈھا جو قربانی کے لیے جنت سے آیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ وہ چیز جو سانس لیتی ہے مگر روح نہیں رکھتی صبح ہے، جیسا کہ خداوند کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے۔ اب ناقوس یہ کہتا ہے: الجوزی نے پوری نظم لکھی ہے، ہم صرف چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ پاک ہے اللہ خالق سب کا، بے شک ہے وہ رب سب کا، سارا جہاں محتاج ہے اس کا تا ابد باقی رہے گا۔ وہ مسافر جس نے صرف ایک مرتبہ سفر کیا طور سینا ہے۔ بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور پہاڑ اور ارض مقدس کے درمیان کئی دن کی راہ تھے۔ خداوند عالم نے اس کے ایک حصے کو جدا کیا اور اس کو پر عطا کیے، اور پھر اس کو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا جو ایک سائبان سا معلوم ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل نے سمجھا
کہ ان پر اب گرا اور اب گرا۔ اس وقت ان کے نبی نے ان سے کہا ایمان لے آؤ ورنہ یہ تمہارے سروں پر گرتا ہے۔ بس اس کے بعد اللہ نے پہاڑ کو واپس کر دیا۔ وہ جگہ جہاں صرف ایک دفعہ سورج چمکا وہ اس دریا کی زمین ہے جو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے چیرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے دریا نے راستہ دیا، جگہ بالکل خشک ہو گئی اور اس زمین پر پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی۔ درخت جس کے سایہ میں انسان 100 برس مسافت کرے یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ہے۔ جنت کے مکانات اور قصر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شاخیں نہ پھیلی ہوئی ہوں اور اس کی مثال دنیا میں ہے۔ درخت جو بغیر پانی کے پیدا ہوا وہ شجر یونس ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے یونس پر کدو اگایا۔ جنت کی غذاؤں کی مثال دنیا میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کھاتا پیتا ہے مگر پیشاب وغیرہ نہیں کرتا۔ ایک پیالہ میں کئی رنگ کی غذا کی مثال دنیا میں انڈا ہے۔ اس کے 2 رنگ سفید اور زرد ہوتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے۔ حور جو سیب سے برآمد ہوگی اس کی مثال دنیا میں وہ کرم ہیں جو پھل سے نکلتے ہیں مگر ان کے نکلنے سے پھل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کنیز کی مثال جو دنیا میں 2 کی مشترکہ اور آخرت میں 1 کی ہوگی وہ درخت خرما ہے جو مجھ جیسے مومن اور تجھ جیسے کافر کے درمیان مشترک ہے، مگر روز آخرت صرف میرا حصہ ہے تیرا نہیں، کیونکہ وہ درخت خرما جنت میں ہوگا اور تو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں۔ اب تیرا آخری سوال کہ جنت کی کنجیاں کیا ہیں تو وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔